وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ مستقل بنیادوں پہ ترقی کی ہے، ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے انجن کو پوری سپیڈ کے ساتھ چالو کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر پاکستانی بزنس مین کو، ہر پاکستانی کو جو اوورسیز میں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان سے کون سی چیز منگا کر اس مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے۔ یو کے میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستان کی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ یورپ میں بسنے والے ہر پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بن کے ان مارکیٹس میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہماری سیلویشن یا ہماری بقا کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو کس قدر تیزی کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ فاصلہ 5 سے 7 سال میں کر لیا تو ہم تر جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ بزنس ایز یوزول پہ ہم رہے اور ہم نے 12-15 سال میں یہ فاصلہ کیا تو جو اس وقت ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے گرد بنائیں۔ انشاءاللہ چند ماہ کے اندر جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو ہم فل تھروٹل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بھی بنائیں گے اور پروگرامز کو بھی شروع کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ انسینٹیوز کا ایک پیکج بنا رہی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں پرکشش مراد دی جائیں گی، تاکہ ہنڈی اور حوالے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ بینکوں کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں اور ہم ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھر سکیں۔ تیسرا ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ہم سب کو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی مل کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی کو مزید تیز رفتاری سے لانے کے لیے وہ اپنے فرائض کو انجام دے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اس وقت آپ کو بتائیں وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، پاکستان کی برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اوورسیز ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، معاشی بہتری کے لیے پاکستان کی درآمدات کو تیزی سے بڑھانا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ ان کے انسٹیٹیوٹ فار مینوفیکچرنگ کے جو سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ویژن 2025 جیسا ترقی کا روڈ میپ ابھی تک میں نے کسی ملک کے پاس نہیں دیکھا۔ تو ایک ایسا روڈ میپ جس پر ہم کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے تھے، اور 2017-18 میں ہمیں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائیں گے، ایک مومنٹم بن گیا تھا، ایک سینٹیمنٹ بن گیا تھا، ایک کانفیڈنس بن گیا تھا۔ 2018 کی تبدیلی نے اس کو کریش کر دیا، اور آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان پر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت نے پاکستان کو بدحال کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈرائیور بس کو کھائی میں گرا کر سائیڈ پہ کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ یہ بس کو کس نے نیچے گرایا کھائی کے اندر۔ جو لوگ
اپنی ناتجربہ کاری سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے ملک کو کریش کر کے بدترین معاشی بحران میں شکار کر دیا. آج ہمارے معاشی بحران کی دو وجوہات ہیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے. پہلی وہ ڈیویلیویشن جو بغیر سوچے سمجھے کی گئی، اس نے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر برپا کی، اور اسی سے جڑا ہوا وہ IMF کا معاہدہ کہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، جس میں کہ نہایت سخت شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اب ہمارے پاس ان شرائط سے فرار نہیں ہے. دوسری چیز، پچھلی حکومت نے پالیسی ریٹ کو ڈبل کیا، اور اس پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنے سے یکا یک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 4500 ارب کے اوپر پہنچ گیا ہے. اب یہ جو 3000 ارب کا 5 سالوں میں اضافہ ہوا ہے قرضوں کے بوجھ میں، اس کو ادا کرنے کے بعد پاکستانی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے چلا سکے. 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا. 2022 میں جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا تھا، اور حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے 10 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ آخری سرماہی کے لیے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کریں گے. میں عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے معاشی ٹیم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمیں الزام دیتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اگر اتنے بھرے ہوئے خزانے وہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیوں آخری سرماہی کے لیے 1 روپیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے پیسے دیں؟ تو پاکستان کو کنگال کر کے جو لوگ گئے، آج اگر وہ اس حکومت کو کسی قسم کا الزام دیں تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصدار ہے. کیونکہ آج تو یہ حکومت دن رات اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ جس میں ملک کو جھونک دیا گیا. وزیر اعظم کبھی چین کے ساتھ، کبھی سعودی عرب کے ساتھ، کبھی UAE کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمیں بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم ان کانٹوں کو چگ رہے ہیں، ہم ان بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کر رہے ہیں کہ جن کو پچھلی حکومت لگا کر گئی. اور یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ راستہ صاف کریں بلکہ ترقی کے دوبارہ راستے کو شروع کر کے جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت پاکستان میں کولیبریشن کا ہے. یہ وقت پاکستان میں یکجہتی کے مظاہرے کا ہے. یہ وقت سب پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے ملک کو ایک مضبوط معیشت میں ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ہے. الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا، اور کسی قسم کی جو ہے کرتبہ یا وہ کسی قسم کا جو ایک سرکس کا تھیٹر کا کوئی جو دکھاتے ہیں وہاں پہ کرتب، سیاسی کرتبوں سے الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن آئین کے مطابق ہوگا، اور آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ادارہ ہے اس میں عمران خان صاحب خود فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا، اور نئی مردم شماری کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس کے نتائج 30 اپریل کو شائع ہوں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہوں گے نئی حلقہ بندی کے، جو آئینی تقاضا ہے. تو یہ سارا عمل اگست میں جا کے مکمل ہوگا، اور یہ وہی وقت ہے جب اسمبلیاں اپنی طبعی عمر پوری کریں گی. تو اس لیے اس موقع پر سیاسی کرتب کرنا کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے تو کل کہا کہ شکریہ عمران خان کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی حکومتیں ختم ہوں
تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں، تو بڑی ہمیں خوشی ہے، اس پہ مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ اور پھر آپ تو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے نکلے تھے مرکز میں، آپ نے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ ہدف آپ کا بدل گیا۔ آپ کا ہدف تو وفاقی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو آپ نے اپنی حکومتیں اگر ختم کی ہیں، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہذا اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں جن سے ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا ہو، جن سے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا ہو، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام باخبر ہیں کہ اس وقت ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے، کہ آپ اربوں روپے آٹا سکینڈل بنا لیں، پاکستان کے اندر گندم کے وافر ذخیرے موجود ہیں، وافر ذخیروں کی موجودگی میں پنجاب کے اندر جو آٹے کا بحران پیدا کیا گیا، جان بوجھ کر پیدا کیا گیا، اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے اوپر، یہ وہی کام کیا جو اس سے پہلے چینی اور آٹے سکینڈل کا جب وفاقی حکومت بھی ان کی تھی اس دور میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے، پاکستان کی معیشت جلد مستحکم ہوگی۔